أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے ہم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 نمبر آیت سے اپنا سبق کا آغاز کریں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمیں یہ وسائل اور بے شمار نعمتیں اور سہولتیں عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ مہلت عطا فرمائی، اور خاص کر جس نے ہمارے دل میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستہ اور صحیح سمت عطا فرمائے، اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی خاص کامیابی، آخرت کی فلاح، آخرت کی بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے جو کچھ آیات ہم نے پچھلی مجلس میں دیکھی تھیں، آیت نمبر 28 سے لے کر 34 تک، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 28 سے آنورڈ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم زندگانی دنیا اور زینت چاہتی ہو، اگر تم زندگانی دنیا اور زینت چاہتی ہو، زینت دنیا چاہتی ہو، تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں۔ اور اگر تمہاری مراد اللہ اور اس کا رسول ہے اور آخرت کا گھر ہے، تو یقین مانو کہ تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست اجر رکھ چھوڑا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو بھی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت ہی آسان بات ہے۔ اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک کام کرے گی، ہم اسے اجر بھی دوہرا دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے بہترین روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے کے ساتھ بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ کہ برا خیال کرے، اور ہاں، قاعدے کے مطابق کلام کرو، اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح آپ نے بناؤ کا اظہار نہ کرو، اور نماز ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کی گھر والیوں، تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور رسول کی جو احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ لطیف، اور یقیناً اللہ تعالیٰ لطف کرنے والا خبردار ہے۔ یہ کچھ آیات تھی جو پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھی، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں جو موضوع تھا، معاشرے کی کچھ اہم اصلاحات، کچھ زمانہ جاہلیت سے چلی ہوئی رسمیں، اور کچھ ایسے بنے ہوئے قوانین جو تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے تبدیل کرنے کا اور اس کی جگہ پر نئے احکامات اور اپنی جو احکامات اور قانون جو ہے
وہ امپلیمنٹ کرنے کا اندیا دیا شروع میں. اسی سلسلے کی اگلی قسط جو ہے وہ ہم نے پچھلی آیات میں دیکھی، پچھلے اپنے سبق میں. اور جیسا کہ پہلے تذکرہ ہوا کہ یہ سورہ احزاب جو ہے یہ سورہ نور سے پہلے نازل ہوئی. اور سورہ نور میں جو تفصیل سے جو معاشرتی اصلاحات کا جو ذکر ہوا یا احکامات ملے، جس میں پردے کے احکامات، گھروں میں ایک دوسرے کے گھروں میں مطلب آنے جانے کے احکامات، سلام لینے کے احکامات، اور دیگر بہت سارے معاملات. تو اس سے پہلے ایک تمہیدی طور پر سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے پردے کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب کر کے کہا کہ تم معروف طریقے سے گفتگو کرو نامحرم مردوں کے ساتھ، اور اس کے علاوہ گھروں میں قرار پکڑو. اور زمانہ جاہلیت میں جس طرح سے بناؤ سنگار کر کے عورتیں، خواتین جو ہیں وہ باہر عام گھومتی پھرتی تھی، اس طرح سے گھومنے پھرنے سے اجتناب کرو. اور اس کے علاوہ جو لے پالک یا منہ بولے جو بیٹے ہیں، جو اولاد ہے، وہ حقیقی اولاد نہیں ہو سکتی. اس کے بارے میں بہت واضح احکامات ملے. آج ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سبق کی طرف. اور ہمارا آج کا سبق جو ہے، جو آیت نمبر 35 سے شروع ہوتا ہے، اس میں تو سب سے پہلے آیت نمبر 35 جو ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں تو وہی ایک بات جو پچھلے مجلس میں تھوڑی سی ذکر ہوئی تھی، ہلکی سی، کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور صحابیات جو ہیں وہ کہتی تھیں یا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مردوں سے کلام کرتا ہے، عورتوں سے کلام نہیں کیا، یا عورتوں سے کلام کیوں نہیں کرتا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جب جمع کے صیغے ساتھ کہ جب کسی مجمع کو خطاب کیا جائے تو نہ صرف عربی زبان میں بلکہ عام طور پر دوسری زبانوں میں بھی جو مذکر کا صیغہ ہے وہی استعمال کر دیا جاتا ہے، جس میں مرد اور خواتین جو ہیں مذکر اور مؤنث دونوں جمع ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نمبر 34 اور اس سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ اسپیسیفکلی خطاب کیا. اور ہم دیکھیں گے کہ آیت نمبر 34 جو ہے اس میں اسپیسیفکلی دونوں کے لیے ایکول ویٹیج، یعنی مرد اور عورت دونوں کو ایکول ویٹیج دے کر اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ساتھ کلام کیا. اور کیا احکامات یا کیا اس میں نصیحت ہے ہمارے لیے. اور اس کے بعد آیت نمبر 35 سے آنورڈ، 36 سے آنورڈ جو ہے وہ پھر واپس وہی منہ بولے بیٹے یا بیٹیاں یا منہ بولی اولاد جو ہے وہ حقیقی اولاد نہیں ہو سکتی. اور اس زمانہ جاہلیت کی رسم کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تدبیر اختیار کی، اس کے بارے میں ہم جب اس کی اگلی آیت شروع کریں گے تو انشاءاللہ اس کا مختصر سا پہلے تمہید جو ہے وہ دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر اس میں پڑھیں گے آگے. تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق آیت نمبر 35 سے عنوان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان المسلمین، بے شک سب مسلمان مرد، والمسلماتی اور مسلمان عورتیں، بے شک سب مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. سب سے پہلے تو جب ایک انسان اللہ کے دین کا اور اس کے دین کے جو بنیادی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کا جب وہ اعلان کرتا ہے، ان کی جب وہ گواہی دیتا ہے، تو سب سے پہلے وہ مسلمانوں کے دائرہ جو مطلب مسلمانوں کا جو دائرہ ہے، مسلمانوں کی امت کا جو دائرہ ہے اس میں وہ شامل ہو جاتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے. تو سب سے پہلے تو مسلمان ہونے کا یہاں پر، اور مسلمان اس کا مطلب سر تسلیم خم کر دینا، اسلام مسلم ہونا، سر تسلیم خم کر دینا. تو اے سر تسلیم خم کر دینے والے مردوں اور عورتوں، یا مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ان کے بارے میں کیا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت ہے وہ اسی آیت کے آخر میں ہے. تو اس آیت کے آخری حصے سے پہلے ان لوگوں سے خطاب کیا، یا ان مختلف کیٹیگری یا ان مختلف مطلب اپنا جو عمل کرنے والے مختلف طریقے سے جو ہے
ان کو مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا. تو سب سے پہلے ہے مسلمان مرد اور ساری کی ساری مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں. اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے ایمان کو تقویت دینے والی، اپنے ایمان کے اوپر قائم رہنے والے مرد اور عورتیں، اپنے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کرنے والی. جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں ویسے ویسے وہ اپنے ایمان میں اور مضبوط ہوتی جاتی ہیں. تو مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور سب فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں. ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، ایمان اپنے مضبوط کرنے کے بعد فرما برداری، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں فرما برداری کرنے والی، ان کی اطاعت اور پیروی کرنے والی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے سارے مرد اور ساری عورتیں ہیں. اب یہ ان میں بہت ساری گہرائیاں ہیں ان الفاظ کے معنوں میں، اس کی طرف ہم نہیں جاتے، لیکن مطلب اس لیے میں اشارہ یہاں پر کرتے ہیں کہ وہ گہرائیاں جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ ہے. مومن اور مومنہ یہ مطلب سمپل سی ٹرم نہیں ہے، اس میں زندگی کے بہت سارے جو معاملات ہیں ان میں صبر کر کے، ان میں کمپرومائز کر کے اپنے ایمان کو تقویت دینا سے سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں. پھر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی فرما برداری کرتے ہوئے صرف اور صرف اسی کو مطلب سامنے رکھنا، اور اس کے مقابلے میں اگر دنیا کی کوئی رسم و رواج، دنیا کے معاملات، دنیا کی آسانیاں اور سہولتیں آ جائیں، ان کو ٹھکرا کر صرف اور صرف اللہ کے راستے کی مطلب چلتے رہنا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والے مرد اور عورتیں جو ہیں وہ والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچی عورتیں. سچے مرد اور سچی عورتیں، اس میں دونوں پہلو ہیں کہ ایک تو خود وہ سچ بولنے والے ہیں، سچ کی گواہی دینے والے ہیں، اور دوسرا سچ کے ساتھ کھڑے رہنے والے. اور سچ بولنا، سچ کی گواہی دینا اور ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑے رہنا، یہ ایک بہت ہی حوصلہ اور بہت ہی مطلب صبر آزما کام ہے، جو کہ مطلب ایمان کا ایک اعلیٰ ترین درجہ جو ہے وہ بھی ہے صدیق اور صدیقین جو ہے. تو والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور سچائی پر جب کھڑا ہوگا تو اس کو صبر کرنا پڑے گا بہت سارے معاملات میں. تو صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں دین کے راستے کے اوپر چلتے ہوئے اپنے آپ کو بہت ساری سہولیات سے پیچھے رکھ کر، تھوڑی سی محنت کر کے، تھوڑی سی مشقت کر کے سارے اسلام کے احکامات جو ہیں ان کو پورا کرنا، حقوق اللہ کو پورا کرنا، پھر اللہ کے ساتھ حقوق العباد جو ہیں ان کو پورا کرنا، معاشرتی احکامات میں، اپنے سیاسی معاملات میں، دیگر جتنے بھی معاملات ہیں. ایک مومن جو ہے جب وہ اللہ کے راستے پر چلتا ہے اور اللہ ہی کے راستے کو چنتا ہے تو بہت ساری سہولیات اور بہت ساری جو چیزیں ہیں ان کے اوپر وہ صبر کرتا ہے، بہت ساری ریزسٹنس کو وہ فیس کرتا ہے پیشنس کے ساتھ. تو یہ بھی صبر کرنا جو ہے یہ بھی اس کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم پہلو ہوتا ہے. تو سب صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں جو ہیں، والخاشعین والخاشعات، اور سب عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں. جتنا زیادہ وہ اپنے ایمان میں، اپنی سچائی کے ساتھ کھڑا رہنے میں، اپنے مختلف معاملات میں صبر کرنے والے ہوں گے مرد اور عورتیں، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کے آگے عاجز ہوں گے، اللہ کے آگے ان کی انکساری ہوگی، اتنے ہی زیادہ وہ نرم طبیعت ہو جائیں گے، اتنے ہی زیادہ وہ خشوع و خضوع والے ہو جائیں گے. تو سب عاجزی کرنے والا مرد اور عورتیں. والمتصدقین والمتصدقات، اور پھر اللہ کے نے ان کو جو عطا کیا اس میں سے صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں جو ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق عطا کیا، چاہے مال و دولت کی شکل میں ہے، چاہے علم کی شکل میں ہے، چاہے صحت کی شکل میں ہے، چاہے ایک دور اندیشی کی شکل میں، اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا آرڈنری اسکلز جو ہے وہ دی ہوئی ان کو. کسی بھی صورت میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا، اس رزق میں سے دوسروں کو وہ دوسروں کے اوپر اس کے رزق کو خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں. اس میں فرض صدقات جو ہیں وہ بھی آتے ہیں اور دوسرے بھی سارے قسم کے. والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، روزوں کی پابندی کرنے والی، اور روزوں کے بڑا اہتمام کے ساتھ جب جب ان کو موقع ملے، فرض روزے بھی اور دوسرے نفلی روزے بھی، تو وہ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے والی مرد اور عورتیں. والحافظین فروجہم والحافظات، اور یہ بہت ہی اہم نقطوں میں سے ایک نقطہ کہ وہ اپنی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اپنی شرم گاہوں کی حفاظت. یہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے سورہ نور میں ہم نے دیکھا تھا
کہ شرم گاہوں کی حفاظت جو ہے وہ نہ صرف اپنے ذاتی معاملات میں بلکہ دوسروں کے معاملات میں، چاہے وہ ظاہری طور پر ہو، چاہے وہ چھپا طور پر اکیلا ہو، چاہے وہ مرد اور عورت، یا چاہے وہ دوسروں کے اندر ہو، کس طرح سے وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اس کے مختلف پہلو ہیں، وہ بہت ساری تفصیلات اس کی بھی ہیں۔ تو بہرحال جو شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور مرد ہیں وہ بھی والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، چاہے وہ اپنے لیے حاجات اور دعائیں کر رہے ہیں صرف اور صرف اللہ سے کر رہے ہیں، چاہے وہ اللہ کی بڑائی اور تسبیح اس کی بزرگی اور اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں، تو وہ بھی صرف اور صرف اللہ کی کر رہے ہیں، اور اس میں بہت کثرت کے ساتھ وہ صبح شام کے اذکار اور دعائیں اور نماز اور دیگر جو معمولات ہیں، اور اس کے علاوہ احادیث سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے مختلف مطلب کھانا کھانے کی دعا، اٹھنے بیٹھنے سونے کی دعا، کپڑے بدلنے کی دعا، باہر نکلنے اندر گھر میں واپس داخل ہونے کی، بازار کی مختلف مقامات پر ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ دعائیں ہیں، وہ بھی در حقیقت اللہ کا ذکر کا ایک قسم ہے۔ تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں جو ہے وہ ساری، ان سب کے لیے یہ سب کے سب ایک دفعہ اگر پھر ہم دہرائیں اس کو اپنی یاد دہانی کے لیے، کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، صادق سچائی کا ساتھ دینے والے سچے مرد اور سچی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور عورتیں، اور عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عورتیں، اسی طرح سے صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعد اللہ تیار کر رکھی ہے، اللہ نے لہم ان سب کے لیے مغفرت و اجرن عظیمہ، اور بڑا اجر، یہ سب جو ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت تیار کر رکھی ہے۔ یعنی جب جب وہ اپنے ان معاملات میں آگے بڑھتے ہیں، جب جب وہ اپنے اپنے ایمان کے اور اپنے عمل کے اگلے درجے میں جاتے ہیں، اور جب جب وہ اس میں اپنی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش بھی دیتا ہے، جانے انجانے میں کیے ہوئے گناہ جو ہے ان کو بھی بخش کر دیتا ہے، یا کسی گناہ کے متعلقہ اگر وہ توبہ پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی توبہ جو ہے اس کو بھی قبول کرتا ہے اور ان کو بخش بھی دیتا ہے، اور آخرت میں ایک عظیم اجر جو ہے وہ جنت کی شکل میں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ خوشخبری ہے ان مردوں اور ان عورتوں کے لیے جو ان سارے احکامات میں جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو قائم رکھنے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ وما کان لمؤمن، اور نہیں ہے کسی مومن مرد کے لیے، ولا مؤمنۃ، اور نہ ہی کسی مومنہ عورت کے لیے، کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے یہ مناسب نہیں، یا جو اس کی اجازت نہیں اسے، اذا قضى اللہ، کہ جب فیصلہ کر دے اللہ، ورسولہ، اور اس کا رسول، امرن، کسی معاملے کا، جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے، یا کسی معاملے کے بارے میں کوئی رہنمائی جاری کر دے، کوئی نصیحت جاری کر دے، یا حکم جاری کر دے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسی صورت میں کسی مومن اور مرد کے لیے یہ مناسب نہیں، کیا مناسب نہیں، ان یکون لہم، کہ وہ ہو ان کے لیے الخیارہ، اختیار، من امرہم، ان کے معاملے میں، کہ وہ اس معاملے میں اپنا اختیار جو ہے وہ استعمال کرے، یا اپنی من مانی یا اپنی مرضی کریں۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ مناسب نہیں، یہ جائز نہیں، اس کو یہ اجازت نہیں، یا اس کے لیے یہ نہیں، اختیار اس کو نہیں، کہ اللہ اور اس کے رسول اگر کسی معاملے میں اس کو کوئی فیصلہ کر دیں، اس کو کوئی نصیحت کہہ دیں، کہ اس کو کوئی حکم دے دیں، تو اس کے بدلے میں، یا اس کے اگینسٹ، یا اس کے سامنے اپنی مرضی یا اپنا جو ارادہ ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ٹھہرائے۔ یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے اس آج کے سبق کا، بہت ہی اہم، کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے وہ ہمیں مل گیا، تو اس حکم کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے دنیا کے دیگر معاملات میں، یا اپنے نفسانی خواہشات کی وجہ سے، یا کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، یا کسی بھی اور معاملے کو اپنی مرضی سے اختیار کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پس پش ڈال کر یا اگنور کر کے، یا اس کو سیکنڈری بنا کر، یہ کسی صورت بھی کسی مومن اور مرد اور کسی مومن عورت کو اس کی اجازت نہیں ہے۔
اچھا، یہاں سے اگلا واقعہ، اگلا معاملہ جو ہے، اگلی آیات جو آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے، وہ حضرت زینب کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اس کے بارے میں ہے، اور اس کے علاوہ حضرت زید بن حارث جو ہے، جن کے بارے میں مختصر سا تذکرہ ہوا تھا، اس کے بارے میں یہ آیات ہوں گی، اسی بیک گراؤنڈ میں ہے۔ تو یہ پہلی جو آیت جو ابھی ہم نے پڑھی، جو آیت کا پہلا حصہ جو ہے، یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز دی تھی حضرت زید بن حارث کے سے نکاح کرنے کے لیے، تو اس کا انکار کیا، یا اس کے اوپر راضی نہیں تھے حضرت زینب بھی، اور ان کے گھر والے جو ہیں وہ بھی۔ تو اس ضمن میں یہ آیت نازل ہوئی کہ کسی مرد اور کسی عورت یا کسی مومن کی اور کسی مومنہ کے لیے یہ مناسب نہیں، یہ جائز نہیں، یا اس کو یہ اجازت نہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے اپنی مرضی اور اپنا حکم یا اپنا اختیار جو ہے وہ اس کے استعمال کرے۔ تو جب یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ نازل ہوئی اور ان کو جب بتایا گیا اس آیت کے بارے میں، تو پھر حضرت زینب بھی اور ان کے گھر والے بھی، انہوں نے فوراً ہی پھر اپنی جو ان کی اپنی جو رائے تھی، وہ کس وجہ سے تھی وہ بھی ہم دیکھتے ہیں، تو اس رائے کو انہوں نے پس پش ڈال دیا، چھوڑ دیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یا ان کی جو تجویز تھی اس کو انہوں نے قبول کر لیا، اور حضرت زینب کو حضرت زید بن حارث کے نکاح میں دینے کے لیے حامی بھر لی۔ اب یہاں سے آگے جو واقعات ہیں یا جو آیات ہیں، اس کی بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت زید بن حارث وہ کون تھے؟ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کیا تھا؟ ان کے ساتھ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انعامات کیے تھے، جس کا تذکرہ ہمیں اگلی آیت میں آگے جا کے ملے گا۔ تو وہ انعامات کیا تھے، اور پھر حضرت زینب کے ساتھ وہ جو نکاح جو ہے وہ کیسے ہوا اور کب ہوا، اور اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلات یا تھوڑا سا ہم ایک بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اپنے ذہن میں بناتے ہیں، تاکہ ایک ترتیب کے ساتھ ایک معاملہ جو ہے، جو واقعہ جو ہے وہ ہمارے ذہن میں رہے، اور اس کے مطابق جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہم اپنی آیات جو ہے اس کو بھی بڑی آسانی سے انشاءاللہ کور اپ کریں گے۔ تو حضرت زید بن حارث کون تھے، اور ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ کس طرح سے آئے، اور ان کا کیا رول تھا، اور ان کے ساتھ کیا انعامات کیے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو حضرت زید بن حارث جو ہے وہ کسی عرب قبیلے ہی سے تھے، عرب خاندان ہی سے ان کا تعلق تھا، لیکن بچپن میں ہی غالباً 8 سال کی عمر تھی اس وقت کہ اپنے والدین کے ساتھ وہ کسی سفر پر نکلے۔ وہ سفر جو ہے وہ اپنے ننھیال کا، یعنی اپنے نانا کے گھر کا سفر انہوں نے کیا اپنے والدین کے ساتھ۔ تو راستے میں ان کے قافلے کے اوپر کسی دشمن قبیلے نے یا کسی دشمن قافلے نے حملہ کر دیا، اور قافلے کو لوٹ لیا، اور اس میں بہت سارے جو لوگ ہیں ان کو قیدی بنا لیا۔ تو جو لوگوں کا قیدی بنا لیا اس میں حضرت زید جو ہے وہ بھی شامل تھے اس بچپن میں ہی۔ تو وہ قافلے نے پھر حضرت زید کو ایک میلے میں جا کر ان کو وہاں پر غلام کے طور پر بیچ دیا، اور ان کو پھر خریدا۔ کس نے خریدا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھتیجے نے ان کو خریدا۔ حضرت زید کو وہاں سے بچپن میں ہی اس میلے سے انہوں نے خریدا، اور لا کر اپنی پھپھو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ ہدیہ کر دیا یا تحفہ دے دیا غلام کے طور پر حضرت زید کو۔ اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی تک حضرت خدیجہ کے ساتھ شادی نہیں ہوئی تھی، اور یہ نبوت سے بھی 15 16 18 سال پہلے کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس طرح سے وہ حضرت خدیجہ کی غلامی میں آ گئے حضرت زید۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا حضرت خدیجہ کا۔ تو نکاح کے بعد حضرت خدیجہ نے حضرت زید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے، یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات بھی جو حضرت زید کے اوپر آئے وہ بھی ہمیں بیچ بیچ میں اندازہ ہوگا، اور اس کی سٹوری جو ہے وہ بھی ہمیں ایک جگہ پر ہمیں سننے کو ملے گی تاکہ ہم آسانی سے کور کریں۔ تو بہرحال اس طرح سے حضرت زید جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں آ گئے، یا ان کی غلامی تو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہے وہ نبوت کے اظہار سے پہلے تھا معاملات، لیکن اپنے کردار اور اپنے حسن سلوک اور ایمانت اور سچائی میں وہ ایک اعلیٰ ترین جو ٹائٹلز ہیں وہ لے چکے تھے اپنی پوری قوم قریش سے۔
تو اس طرح سے حضرت زید جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں آگے، ان کے انڈر آگے، ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا۔ تو ابھی نکاح کے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ حضرت زید کے جو والد اور ان کے چچا جو ہیں وہ ان کو ڈھونڈتے ڈھانڈتے، تحقیق کرتے، پوچھتے پچھاتے ان کو پتہ چلا، اور وہ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہو گئے، حاضر ہو گئے، اور آ کر ان سے کہا جی کہ اس طرح سے ہمارا بیٹا تھا، وہ اس طرح سے کھو گیا، اس طرح سے یہ معاملہ ہوا کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ اب آپ کے پاس آپ کا غلام ہے، تو ہم آپ کو جتنا فدیہ آپ کو چاہیے ہم وہ فدیہ دے دیتے ہیں، آپ وہ بچہ جو ہے وہ ہمارے حوالے کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں اس بچے سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ بچہ آپ کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہوا تو میں آپ سے فدیہ بھی نہیں لوں گا اور آپ اس کو لے جا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ جانے کے لیے راضی نہ ہوا تو میں اس کو زبردستی آپ کے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر، یہ واقعہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اظہار سے بھی تقریباً 13 14 پہلے کا ہے۔ بہرحال آ، جب انہوں نے یہ بات سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر وہ بچہ جانے کے لیے ریڈی ہو گیا تو بغیر فدیہ کے دے دیں گے، تو انہوں نے کہا یہ تو آپ نے بہت انصاف سے بھی بڑھ کر ایک بات کر دی، جس سے وہ بہت خوش ہو گئے۔ بہرحال حضرت زید کو بلایا گیا وہاں پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے پوچھا کہ آپ ان دونوں کو جانتے ہو، یہ دونوں صاحب کون ہیں؟ تو حضرت زید جو ہے وہ پہچان گئے، اور انہوں نے کہا ہاں ہاں یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تم ان کو بھی جانتے ہو اور تم مجھے بھی جانتے ہو، تو یہ تمہیں لینے آئے ہیں، تو اب تمہارے پاس کھلی آزادی اور کھلی چھوٹ ہے کہ اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہو تو جا سکتے ہو، اگر تم میرے پاس رکنا چاہو تو رک سکتے ہو، تمہارے لیے کوئی زور زبردستی نہیں۔ تو حضرت زید نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں نبی کو، یا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا، میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا، لہذا حضرت زید نے اپنے چچا اور اپنے والد کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ ان کے چچا اور والد نے ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کی تھی کہ تم آزادی کے اوپر غلامی کو برتری دیتے ہو، لیکن اس کے باوجود یقیناً حضرت خدیجہ کے پاس جو ہے وہ اس سے پہلے اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور ان کے زیر سایہ رہے، تو یہ ایک بہت بڑا اللہ کا انعام تھا، جس کے اوپر پھر انہوں نے وہاں پر عاجزی اختیار کی، اور انہوں نے اپنے والد اور اپنے چچا کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اور اس طرح سے پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر سایہ ہی رہے۔ اور حضرت زید جو ہیں اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعامات کیا کہ دنیا کے جنجیڑوں میں وہ کہیں پر بھی پہنچ سکتے تھے، کسی ظالم حکمران کے پاس پہنچ سکتے تھے، کسی ظالم مالک کے پاس پہنچ سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو انعام کیا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اور حضرت زید جو ہیں ان کے اوپر انعامات میں سے ایک اور انعام کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی مطلب دین کی ایسی سمجھ اور ایسی فہم عطا فرمائی کہ وہ ان 4 لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے جیسے ہی نبوت کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو بغیر کسی سوچ بچار کے اور بغیر کسی تردد کے انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ وہ 4 جو افراد ہیں اس میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، پھر حضرت زید، اس کے بعد حضرت علی، اور پھر حضرت ابوبکر۔ یہ 4 افراد جو ہیں انہوں نے سب سے پہلے بغیر کسی تردد کے اور بغیر کچھ بھی سوچے سمجھے فوراً ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اوپر، کیونکہ ان کو پہلے سے یقین تھا، جو جیسے ہی ان کو اشارہ ہوا ویسے ہی انہوں نے اس دین کو، اسلام کو قبول کر لیا۔ تو حضرت زید جو ہیں یہ بھی ان کی خوش نصیبی کہ وہ ان 4 لوگوں میں شامل تھے جو ارلی سب سے پہلے اور بغیر کسی تردد کے اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں شامل ہوئے۔ اس کے علاوہ حضرت زید کا ایک اور بڑا اہم جو مقام جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت زید کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت میں ان کا نام جو ہے ان کے نام سے ذکر کیا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑا انعام تھا ان کے اوپر۔ بہرحال اس طرح سے حضرت زید جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، ان کی صحبت میں رہے، انہی سے انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی، جو بھی مطلب دیگر معاملات میں ان کے ساتھ رہے، تو بے شمار احادیث جو ہے وہ حضرت زید بن حارث جو ہے ان کے ساتھ منسوب ہے۔ باہر واقعی کی طرف واپس چلتے ہیں، تو جب انہوں نے
وہاں پر جانے سے انکار کر دیا، اپنے چچا اور اپنے والد کے ساتھ جب جانے سے انکار کر دیا حضرت زید بن حارث نے، تو اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، اور ایک مجمع میں، قریش کے ایک مجمع میں جا کر اعلان کر دیا کہ اس کو میں نے، زید بن حارث کو میں آزاد کرتا ہوں، اور آج سے یہ میرا بیٹا ہے، آج سے یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اسی دن سے پھر ان کو زید بن محمد کہنا جو ہے وہ شروع کر دیا گیا، کہ زید بن محمد، محمد کا بیٹا زید۔ جو پھر سلسلہ جو ہے وہ اس وقت تک چلتا رہا جب تک کہ پچھلی آیات جو ہم نے دیکھی، جس میں منہ بولے بیٹے جو ہیں حقیقی بیٹے نہیں ہو سکتے، لہذا ان کو اپنے حقیقی باپوں سے منسوب کرو، جب یہ آیت آئی تو پھر واپس ان کو زید بن حارثہ جو ہے وہ پکارنا شروع ہو گئے۔ بہرحال اس طرح سے یہ معاملہ رہا شروع میں، اس طرح سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اس طرح سے وہ آزاد ہوئے، اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ان کو منہ بولا بیٹا بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب آیات نازل کی تو اس میں وہ منہ بولا بیٹا کی حیثیت جو ہے وہ تو برقرار رہی، لیکن اپنے باپ سے جو منسوب تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو ہٹا کر اپنے حقیقی باپ کے ساتھ ان کو، ان کا نام جو ہے منسوب کر دیے گئے، ان کو پکارا جانے لگا۔ اب اس میں ہم یہ پورا واقعہ میں ہم دیکھیں گے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی حکمت و تدبیر بھی ہے، جو ہمیں مزید واضح ہوگی اسی آج کے سبق کے اینڈ پر یا اس سے بھی پہلے۔ بہرحال اب وہ اتنی ایسی شخصیت جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر پاس، اور اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تکریم کرنے والی، اور اس قدر ان کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے والی شخصیت تھی، تو جب ہجرت مدینہ ہوئی، پورے مکی دور میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے، ہجرت مدینہ ہوئی تو سن 4 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تجویز دی حضرت زینب جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو زاد بیٹی تھی، ان کی پھپھو کی بیٹی تھی، تو ان کے ساتھ نکاح کرنے کی تجویز دی، جس کے اوپر حضرت زینب جو ہے وہ بھی ایگری نہیں تھی، اور ان کے فیملی والے جو ہیں، ان کے بھائی اور ماں جو ہے وہ بھی ان کے اوپر راضی نہیں تھے اس کے اوپر، اور اس راضی نہ ہونے کی وجہ جو ہے وہ کوئی اور وجہ نہیں تھی، وہ صرف یہ وجہ تھی کہ ایک خاندان کا سٹیٹس جو ہے وہ بہت فرق تھا، کیونکہ حضرت زینب جو ہے وہ قریش کے ایک خالہ خاندان سے اس کا تعلق تھا، اور حضرت زید جو ہے بے شک وہ آزاد تو ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی ایک غلامی کی زندگی انہوں نے گزاری، اور پھر تھوڑا سا سٹیٹس میں بھی تھوڑا سا کم تھا، اسی لیے جب بھی رشتہ کیا جاتا ہے تو اس میں جن چیزوں کی خاص مطلب نظر میں رکھنے والی چیزیں ہیں، اس میں فیملی کا سٹیٹس جو ہے وہ بھی نظر میں رکھنا جو ہے وہ اہم ہے، کہ بہت زیادہ فرق نہ ہو فیملی میں، کہ وہ بعد میں جا کر بہت سارے مسائل کی وجہ جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تجویز دی تو حضرت زینب نے بھی اور ان کی فیملی نے بھی اس کے اوپر تھوڑا سا تردد کا اظہار کیا، تھوڑا سا اس کے اوپر اپنے کنسرن جو ہے وہ شو کیا، کہ اس طرح سے ایک سٹیٹس ڈفرنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے کہ ان کا آپس میں نباہ نہ ہو سکے، اس طرح سے آپس میں اس طرح سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہ ہو سکے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی جو ہم نے آج ابھی ترجمہ پڑھا ابھی تک، اس کے آیت کا پہلا حصہ، کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سامنے آ گیا تو اس کے سامنے پھر اپنی اختیار اور اپنا مرضی جو ہے اس کی کسی مومن مرد اور مومن عورت کو اجازت نہیں ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر حضرت زینب نے بھی اور ان کی جو فیملی کے افراد جو ہیں انہوں نے بھی اپنا جو معاملہ تھا اس کو پیچھے کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز جو اس کو قبول کر لیا، اس طرح سے حضرت زید کے نکاح میں دے دیا گیا حضرت زینب کو۔ تو جب حضرت زید کے نکاح میں آئی تو وہی جس کے بارے میں ان کا کنسرن تھا کہ ان کی آپس میں ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ نہ ہو سکی، اور حضرت زید جو ہے وہ وقتاً فوقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا شیئر کرتے تھے کہ یہ اس طرح سے معاملات ہیں، اس طرح سے ہماری لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے، اور یا کچھ معاملات میں ہمارا جو مطلب انڈرسٹینڈنگ اچھی ڈیولپ نہیں ہو رہی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کو یہی نصیحت کرتے کہ تم تقوی اختیار کرو اور اس کو اپنے گھر میں بسائے رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید نے یہ تک بھی پہلے اشارہ دے دیا کہ میں ہو سکتا ہے کہ طلاق دے دوں، کیونکہ ہمارا معاملہ اسی طرح سے چلتا رہا تو مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بار بار ان کو یہی کہتے رہے کہ اپنی نباہ کرو، جہاں تک ممکن ہو طلاق سے اجتناب کرنے کا کہتے رہے، لیکن آخر کار کب تک۔ اب اس دوران میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انفارمیشن ملتی رہی حضرت زید کی طرف سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بے چین بھی ہوئے کہ میرے مشورے کے اوپر یہ سارا معاملہ ہوا، یہ نکاح ہوا، اور میں ہی
مطلب اس کا ذمہ دار ہوں، اور پھر اس وقت اگر کسی عورت کو طلاق ہو جاتی تھی تو اس کی کیا حیثیت ہوتی تھی، اور بعد میں اسے کوئی قبول نہیں کرتا تھا، یا اس طرح کے معاملات جو ہے زمانہ جاہلیت کے اس وقت تھے. آج بھی اس طرح کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جو بہت ہی کریٹیکل ہیں. بہرحال یہ ساری چیزیں سوچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تھوڑا سا پریشان ہوتے تھے، دل کے اندر اندر ہی تھوڑا سا وہ سوچ بچار کرتے تھے کہ اگر اگر تو کل کو یہ طلاق ہوگی تو مطلب جو زینب جو ہے وہ اتنی اعلیٰ خاندان کی اور اتنی ایک گریسفل خاتون جو ہے، وہ اس کا معاشرے میں کیا مقام رہ جائے گا، اور کیسے لوگ جو ہے کہیں گے. اور پھر بہت سارے معاملات میں اس طرح سے پریشان ہوتے تھے. اس دوران میں ان کے ذہن میں یہ بھی آیا کہ اگر اگر ایسا کوئی معاملہ ہو گیا تو اس کو کمپنسیٹ کس طرح سے کرنا ہے. تو اس کے لیے وہ ذہنی طور پر اپنے مطلب اس بات پر بھی آمادہ تھے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ معاملہ آ گیا تو کمپنسیٹ کرنے کے لیے مجھے اگر نکاح پڑھنا کرنا پڑا تو میں بھی وہ بھی کر لوں گا، کیونکہ اب منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے وہ حقیقی بیٹا تو نہیں ہے، لہذا اس کے ساتھ وہ رشتہ تو ہو سکتا ہے. لیکن پھر ان کے دل میں یہ خوف بھی کہ اگر اس طرح سے ہوگا منہ بولا بیٹا، چاہے احکامات نازل ہو چکے ہیں لیکن اس کو سڈنلی سے تبدیل کر کے ایک بالکل ہی اس کے اپوزٹ رخ میں مطلب چلنا شروع کر دینا، یہ ایک بڑا ایک حوصلہ والا کام ہوتا ہے. بہت ساری ریزسٹنس ملتی ہے اس کی معاشرے سے، دوسرے لوگوں سے. تو اب دوسرے لوگوں کی ریزسٹنس جو ہے اس کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کیا کہیں گے، اور کس طرح سے وہ اس کو ریئیکٹ کریں گے. تو یہ سارے واقعے کا ان آیات میں ہمیں پتہ چلتا ہے. یہ سارا واقعہ جو ہے مختلف انداز میں ذکر ہوتا ہے، مختلف پہلو جو اس کے. بہرحال وہی ہوا، نبی کریم صلی اللہ مطلب حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی، اور ان کی عدت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ جب زید نے اس سے اپنی مطلب اپنا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو گیا، اور اس کا اور اس نے جب عدت پوری کر لی تو ہم نے اس کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا. یہ قرآن مجید میں آیات آئیں. تو اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدت مکمل ہونے کے بعد حضرت زینب کے ساتھ نکاح ان کا ہو گیا. اور حضرت زینب جو ہے وہ اس پہ اوپر بہت فخر محسوس کرتی تھی، اور دوسری ازواج مطہرات جو تھی ان کے وہ کہتی تھی کہ تم سب کا نکاح تو اس دنیا میں ہوا، لیکن میرا نکاح تو اللہ تعالیٰ نے پڑھایا ہے. تو اس طرح سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آ گئی وہ، اور اس کے بعد پھر معاملات جو ہیں وہ چلتے رہے. جو یہ پورا واقعہ جو ہے اس میں ایک تو یہ آگے آنے والی آیات جو ہیں وہ ڈائریکٹلی لنک بھی ہیں، اور اس میں ایک خاص تدبیر بھی ہے اللہ تعالیٰ کی. کس تدبیر کے ساتھ وہ جو ایک حکم یا اس زمانہ جاہلیت کی ایک رسم تھی کہ منہ بولا بیٹا جو ہے اس کو حقیقی بیٹے کے برابر، چاہے اب وہ نام تو تبدیل ہو گیا لیکن پریکٹیکلی اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہ حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا، ایک اتنا بڑا واقعہ جو ہے وہ ہمارے سامنے رونما ہوا، اور پریکٹیکلی وہ کر کے دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے کہ منہ بولے بیٹے کی بیویاں جو ہے وہ بھی تمہاری صحیح حقیقی بہویں نہیں ہو سکتی. لہذا اگر کسی وجہ سے ان کا نکاح بھی اس طرح سے ہو جائے اور یہ معاملہ اور یہ جائز اور معروف طریقہ ہو، تو پھر اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ ان کی بیویاں جو ہیں طلاق کے بعد اور عدت کے بعد تم ان کے ساتھ نکاح بھی کر سکتے ہو. اور اس طرح سے یہ رسم جو ہے اس کو توڑنے میں کس قدر ایک بڑی مثال جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت و تدبیر کے ساتھ معاشرے کے سامنے رکھ دی. بہر اس پورے واقعے کو پس منظر میں رکھتے ہوئے اب ہم اگلی آیات پڑھتے ہیں، اور یقیناً ہم آسانی سے اس کو کور اپ کریں گے. یہ پورا واقعہ ایک دفعہ ایک ہی جگہ پر سم اپ اس لیے کیا کہ ایک تو ترتیب سے ہمارے ذہن میں آ جائے، اور دوسرا جیسے جیسے ہم آپ کی آیات پڑھیں گے تو ہم آسانی سے اس کو سمجھ بھی سکیں گے. بہرحال دوبارہ شروع کرتے ہیں، اپنے سبق کی طرف آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ، کہ نہیں کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ مناسب کہ جب فیصلہ کر دے اللہ اور اس کے رسول امرن کسی معاملے کا، ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم، کہ وہ اس معاملے میں اپنی مرضی اور اپنا اختیار استعمال کریں. ومن یعص اللہ، اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی، اس کے باوجود اللہ کا حکم واضح ہو جانے کے باوجود، اللہ کا حکم سامنے ہونے کے باوجود اگر کوئی نافرمانی کرے، اپنی منمانی کرے، وہ رسول ہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی،
فقط ضل ضلالا مبینہ، تو یقیناً وہ اس کا گمراہ ہونا واضح ہو گیا، یا یقیناً وہ ایک واضح گمراہی میں پڑ گیا۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ یقیناً ایک واضح گمراہی میں پڑ گیا۔ یہ آیت جو آیت کا یہ حصہ جو ہے آیت کے پچھلے حصے کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو سکتا ہے، جبکہ حضرت زینب کے بارے میں، ان کے نکاح کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز جو ہے اس کے اوپر کہ اگر تم نافرمانی کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی تو تم گمراہی میں پڑ جاؤ گے، یا یہ اوپن آیت کے طور پر بھی کہ کوئی بھی کسی بھی وقت میں کوئی بھی شخص چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اور نصیحت کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً وہ ایک گمراہی کے رستے پر چلے گا، اور وہ گمراہی کا رستہ جو ہے وہ یقیناً ایک بری منزل کی طرف لے کر جانے والا ہوگا۔ وَإِذْ تَقُولُ، اور جب آپ کہہ رہے تھے، للذی، اس شخص سے، انعم اللہ، جس پر انعام کیا اللہ نے، علیہ، اس پر، وَأَنْعَمْتَ علیہ، اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا۔ جب آپ اس شخص کو جس پر اللہ نے اور آپ نے انعام کیا، جب آپ اس کو کہہ رہے تھے امسک، تو روکے رکھ، علیہ کا، اپنے پاس، زوجہ کا، اپنی بیوی کو، تو اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھ، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈر۔ جب اس شخص کو جس کے اوپر آپ نے بھی اور اللہ نے بھی انعام کیا، یعنی حضرت زید کی طرف یہ اشارہ ہے کہ جب وہ جس کے اوپر آپ نے اور اللہ نے انعام کیا، جب اس شخص کو آپ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھ، یعنی وہ حضرت زید جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ اس طرح سے ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے تو ہو سکتا ہے میرا ارادہ ہے کہ میں طلاق دے دوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدایت دیتے تھے، نصیحت دیتے تھے کہ اللہ کا ڈر اختیار کر اور اپنی بیوی کے ساتھ نباہ کر۔ طلاق جو ہے ویسے تو ایک حلال کام ہے، لیکن حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو کام ہے وہ طلاق کا ہے، اسی لیے جہاں تک ممکن ہو طلاق سے بچنے کا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ طلاق کے موضوع جو ہے وہ ایک الگ سے موضوع ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام جو ہے وہ طلاق کا ہے۔ بہرحال حضرت زید جو ہے وہ طلاق کا ایک اندیا دیتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو جبکہ حضرت زید کے اوپر اللہ نے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سارے انعامات کیے، تو ان کو وہ مشورہ یہی دیتے رہے کہ تم نباہ کرتے رہو اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو۔ وَتُخْفِي، یہ اللہ کا تقوی اس لیے کہ جو اللہ کا تقوی یہ ضروری نہیں کہ کوئی گناہ گار بندہ جو ہے اس کو ہی ضرورت ہے، بلکہ جو ہر طرح کا ہر لیول کا بندہ جو ہے وہ جب وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تب تک وہ اپنے ایمان میں، اپنے عمل میں اور زیادہ مضبوط ہوگا۔ تو یہ تقوی اختیار کرنے کا یعنی اپنے عمل کو اور زیادہ مضبوط کرو، اپنے ایمان کو اور اپنے جو تقوی کا لیول جو اس کو اور زیادہ مضبوط کرو، اور اپنی بیوی کے ساتھ اپنا نباہ جو ہے اس کو کوشش کرو کہ وہ جاری رہے۔ وَتُخْفِي، اور اب چھپا رہے تھے۔ اب یہ سب سارا جو واقعہ ہو رہا تھا کہ اب زید بن حارثہ جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ جو ہے وہ مختلف طرح سے پریشان ہے دل میں کہ یہ ایک معاملہ جو ہے اب میں نے اس کو شروع کیا ہے تو اس کا انجام جو ہے اس کو کمپنسیٹ میں کس طرح سے کروں گا اگر اس طرح سے معاملہ نہ چلا ان کا، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تخفی فی نفسی کا، تو آپ چھپا رہے تھے اپنے دل میں اللہ مبدی، جو اللہ ظاہر کرنے والا ہے اسے، جو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا ہے۔ وَتَخْشَى، اور آپ ڈر رہے تھے، الناس، لوگوں سے، اور آپ کے دل میں لوگوں کا خوف بھی تھا۔ لوگوں کا خوف مطلب لوگ کیا کہیں گے، کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے، وہ اس کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، یا طرح طرح کی باتیں کریں گے، اور خاص کر یہ مدینہ کے معاملات ہیں، اور سن 4 ہجری میں غالباً ذکر ہوا، 4 ہجری میں یہ نکاح ہوا تھا حضرت زینب کا اور حضرت زید کا، اور اس وقت منافقت جو ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ چکی تھی، تو منافقین جو ہے وہ دشمن سے زیادہ خطرناک تھے، تو منافق جو ہے وہ کس طرح سے اس کو ریئیکٹ کریں گے اور کس طرح سے اس کے اوپر باتیں کریں گے، تو یہ ساری باتیں جو ہے یہ بے چین کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اپنے دل میں وہ کچھ بے چین تھے، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے جہاں پر ذکر کیا کہ آپ اس بے چینی کو اپنے دل میں چھپا رہے تھے، اور لوگوں کا ڈر بھی تھا، جبکہ اللہ تو اسے ظاہر کرنے والا تھا۔ ظاہر کرنے والا یعنی اللہ کی مشیت تو یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ طلاق دے دے گا اور آپ کے ساتھ اس کا نکاح جو ہے وہ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تو آپ کے یہ دل کے ڈر جو ہیں ان کو ظاہر کر دے گا سب کے سامنے۔ واللہ احق، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے، حق رکھتا ہے، ان تخشاہ،
کہ آپ اس سے ڈریں۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، تو ہماری کیا حیثیت اور ہماری کیا اوقات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ آپ دنیا کے ڈر یا دنیا کے لوگوں کا ریئیکشن یا ان کی باتیں کیا ہوں گی، آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اللہ کا حکم جب سامنے واضح آ گیا تو اللہ کے حکم کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہے، تو لہٰذا اللہ کے حکم کے سامنے آپ کو دوسروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ فلما قضا، پھر جب پوری کر لی، زید نے، اب یہ زید، حضرت زید بن حارث کا نام جو ہے وہ قرآن مجید میں آ گیا، یہ ان کی فضیلت یا ان کا مقام جو ہے اس کی ایک بہت مطلب اس کا اندازہ ہمیں اس سے ہو سکتا ہے کہ حضرت زید کا نام جو ہے بائی نیم اس قرآن مجید میں آ گئے۔ تو پھر جب پوری کر لی زید نے، منہا اس سے، وطرن اپنی حاجت، زید نے جب اپنی حاجت پوری کر لی اسے، جب ان کو طلاق دے دی، اور طلاق دینے کے بعد یعنی جتنا نبھا سکتے تھے حضرت زید انہوں نے نبھا کر لیا، لیکن جب نبھا نہ ہوا بالآخر انہوں نے ان کو طلاق دے دی، اور طلاق کے بعد ان کی وہ عدت جو ہے وہ بھی پوری ہوگی۔ تو جو طلاق کے بعد عدت تک کا سارا پیریڈ جو ہے وہ اس میں شامل ہے کہ جب زید نے اپنی حاجت پوری کر لی اور طلاق کے بعد عدت بھی مکمل ہو گئی، تو زوجناہ کہا، تو ہم نے نکاح کر دیا آپ کا اس سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کا اس سے نکاح کر دیا حضرت زینب سے، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ نہ ہو مومنوں پر کوئی حرج، تاکہ مومنوں پر کوئی تردد نہ ہو، کوئی حرج نہ ہو، کوئی اس میں ان کو پریشانی نہ ہو، یا کوئی اس میں آڑ نہ ہو ان کو، مومنوں کو، فی ازواج ادعیائہم، بیویوں کے بارے میں اپنے منہ بولے بیٹوں کی اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے میں، تاکہ ان کو کوئی حرج نہ ہو یا کوئی تردد نہ ہو کہ جب اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی معاملہ ہو جائے کہ منہ بولے بیٹے جو ہیں ان کی بیویاں اگر ان کو طلاق ہو جائے تو ان کی عدت پوری ہونے کے بعد اگر ان کے نکاح کر لیا جائے، تو یہ ثابت کر دیا اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکل کر کے، تاکہ مومنوں پر یہ کوئی حرج نہ ہو یا یہ تردد نہ رہے کوئی۔ اذا قضا منہن وطرا، جبکہ وہ پوری کر لیں ان سے اپنی غرض، یعنی جب وہ منہ بولے بیٹے جو ہیں وہ ان بیویوں کو طلاق دینے اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو اس کے بعد نکاح کر سکتے ہیں ان کے جو منہ بولے، حقیقی باپ تو نہیں، منہ بولے باپ ہیں، کیونکہ وہ تو حقیقی باپ کا درجہ نہیں ان کے پاس۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور تھا اللہ کا حکم پورا ہو کر ہی رہنے والا، یہ اللہ کا حکم تھا، یا اللہ کی مرضی تھی، یا اللہ کی یہ مشیت تھی کہ اس طرح سے یہ معاملہ ہوگا، اس طرح سے وہ حضرت زینب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں گی، اور اس طرح سے ایک زمانہ جاہلیت کی جو رسم چلتی آ رہی ہے وہ اس کو توڑ کر اس کا کلا کما کر دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر جو ہے اس کے تحت یہ ہو کر ہی رہنے والا تھا۔ ما کان علی النبی من حرج، نہیں ہے نبی پر کسی حرج سے، فیما فرض اللہ لہ، کہ اس بات میں کہ جو مقرر کیا اللہ نے اس کے لیے، نبی کے لیے کوئی حرج نہیں یا کوئی تردد نہیں یا کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو فرض مقرر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نصیحت کی اور جو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے، ان احکامات کو پورا کرنے پر یا ان احکامات کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے میں کسی قسم کا تردد نہیں ہے کسی نبی کے لیے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا منوان اسی طرح سے اس کو نہ صرف دوسروں کو ذکر کر دینا، نصیحت کر دینا، بلکہ پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کر دینا، یہ سارے کے سارے نبی جو ہیں، یہ نبی کا مطلب یہ فریضہ ہے یا یہ نبی کی رسپانسبلٹی ہے۔ اسی طرح سے یہ رسپانسبلٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اس رسپانسبلٹی کو نبھایا، پورا کیا، یہ ہمیں اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے۔ سنت اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے، فی الذین خلو من قبل، جو گزر گئے اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے بھی جو نبی گزرے ان سب کے بارے میں بھی ایسا رہا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو احکامات دیے، انہوں نے بھی پریکٹیکلی اسی طرح سے امپلیمنٹ کیا۔ تو یہ تو اللہ کی سنت ہے جو اس سے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی رہی، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے ان کو اسی طرح سے امپلیمنٹ کیا۔ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور ہے اللہ کا حکم اندازہ ہے،
طے کیا ہوا، اللہ کا حکم جو ہے وہ ایک طے کیا ہوا اندازہ ہے، یعنی دنیا میں جو آپ ایک گمان کی بیس پر یا ایک ایک امید کی بیس پر کوئی کام کرتے ہیں، تو اللہ کے کام ایسے نہیں ہے۔ اللہ کا اگر فیصلہ کرتا ہے تو اس کو پوری تدبیر کے ساتھ وہ امپلیمنٹ کرتا ہے، اور تدبیر جو ہے اسی طرح سے پھر وہ فیصلہ اللہ کا امپلیمنٹ ہو کر اسی نتیجہ جو ہے اس تک پہنچنا ہوتا ہے اسے۔ تو اللہ کا حکم جو ہے وہ تو ایک اندازے کے تحت طے شدہ ہوتا ہے، مقرر شدہ ہوتا ہے، جو کہ اسی طرح سے پورا ہو کر رہتا ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغامات کو، یخشونہ، اور وہ سب ڈرتے ہیں جو اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں۔ اب یہ ان لوگوں کے بارے میں جو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور اس کے پہلے جو رسول گزرے وہ بھی، کہ وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے رہے یا پہنچاتے ہیں، اور آج بھی جو ہمارے سامنے یہ جو دین، یہ اللہ کے پیغامات جو ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا جو ہے وہ آج ہمارے اوپر بھی ذمہ داری ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں استطاعت دے، وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغامات کو، وہ یکشانہ ہو، اور وہ ڈرتے ہیں اس سے، یعنی اللہ سے۔ ولا یخشون احدا الا اللہ، اور نہیں وہ ڈرتے کسی سے ما سوائے اللہ کے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے پیغام کو آگے پہنچاتے ہیں، آگے پھیلاتے ہیں، پریکٹیکلی بھی اور قولی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی، اور وہ اس سے صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ وکفا باللہ حسیبا، اور کافی ہے اللہ خوب حساب لینے والا ہے۔ تو ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ خاص مدد بھی فراہم کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو حساب لینے کے لیے کافی ہے، یعنی اپنی جو کوشش کرتے ہیں اس کوشش میں وہ کس قدر کامیاب ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے ہاں ہے، اور اس کوشش کے نتیجے میں کون کتنی نصیحت پکڑتا ہے، کون اس کی اپنی اصلاح کرتا ہے، کون اس نصیحت کو پچے پچ ڈال کر اپنی منمانی کرتا رہتا ہے، تو وہ سارے حساب جو ہیں وہ اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی سارے حساب لینے کے لیے پھر کافی ہے۔ ماں کانا محمد، اور نہیں ہے محمد ابا باپ احد من رجالکم، کسی ایک تمہارے مردوں میں سے، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی مرد کے باپ۔ اب یہ وہ جو منہ بولا بیٹا حضرت زید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا تھا، بعد میں گو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ان کو واپس زید بن حارثہ جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کی طرح وہیں پر ان کے ساتھ رہے۔ تو وضاحت تو ہوگی، اور اس کے بعد پھر حضرت زینب کے ساتھ نکاح ہوا ان کا، اور پھر طلاق کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے، وہ خود اللہ تعالیٰ نے مطلب حکم دے دیا اس نکاح کا۔ تو یہ سارا کچھ واضح ہو گیا، اس کے باوجود اس کو مزید واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تم مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو ہے، اولاد نرینہ جو ہے، وہ ان کے جو چار بیٹے جو تھے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے، کوئی جوانی کی عمر تک پہنچا ہی نہیں۔ تو کوئی مرد جو ہے تم میں سے وہ تمہارے مطلب ان کے باپ نہیں ہے، یعنی کوئی مرد ایسا نہیں جن کے حقیقی باپ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے جو ہیں وہ تو حضرت خدیجہ سے تھے، قاسم اور کیا نام تھے، قاسم طاہر اور طیب، تین بیٹے جو ہیں حضرت ختیجہ تھے اور پھر ایک چوتھے بیٹے جو ہیں وہ حضرت ماریہ تھے جن کا نام ابراہیم تھا، لیکن یہ چاروں جو ہیں وہ اپنے بچپن میں ہی بالکل فوت ہو گئے، وہ جوانی کی عمر کو پہنچ ہی نہیں سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایک بہت بڑی حکمت تھی، جس کا اندازہ جو ہے وہ ہمیں اس آیت سے بھی ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، یعنی زید بن حارثہ کے جو منہ بولے بات ہیں، حقیقی بات نہیں ہو سکتے، حقیقی باپ تو وہ کسی مرد کے نہیں ہیں۔ ولاکن ولاکن رسول اللہ، اور لیکن اس کے برعکس اللہ کے رسول جو ہے وہ تو خاتم النبیین ہے، وہ تو خاتم النبیین ہے، یعنی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ اور اس میں ایک جو حکمت مجھے یہ بھی آتی ہے کہ اگر ہمیں پتا ہے کہ جی غالباً نیٹ بند ہو گیا تھا، ریزیوم ہو گیا الحمدللہ۔ جی
تو جیسے ہمیں یہ اندازہ ہے کہ مطلب جو نسل چلتی ہے وہ باپ کے نام سے منسوب ہوتی ہے، یا باپ سے ہی نسل کا سلسلہ جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مرد بیٹا نہیں تھا کہ ان سے اس کی اس طرح سے آگے نسل چلتی. تو اس کے باوجود اب دیکھیں بیٹیوں کے معاملے میں، حضرت فاطمہ کے معاملے میں کس طرح سے اہل بیت ہونے میں بھی مختلف لوگ جو اختلاف کرتے ہیں، حالانکہ اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، یا اس کے اوپر زیادہ اختلاف جو ہے وہ ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی غالباً یقیناً ایک بڑی حکمت تھی کہ ان کا کوئی مرد بیٹا نہیں تھا. جو ان کے مرد بیٹے ہوئے، ان کے نر بیٹے ہوئے جو کہ بچپن میں فوت ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی ایسی انگلی نہیں کہ کوئی اولاد نہیں ہوئی ان کی، لیکن وہ جوانی کے پو تک نہیں پہنچ سکے، یا ان سے آگے نسل نہیں چلی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص حکمت ہوگی اس میں یقیناً، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو خاتم النبیین ہے، وہ تو نبی، آخری نبی ہے. ان کے پاس کوئی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بھی بعد میں جب آئیں گے تو وہ بھی کسی نبی یا رسول کی حیثیت سے نہیں، بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر آئیں گے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کرنے والے آئیں گے بعد میں بھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے ساتھ ہی جو نبوت کا جو دروازہ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک بند ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے محمد، وہ تو کسی مرد کے باپ نہیں، اور نبوت کا خاتمہ جو ہے وہ بھی ان کے اوپر ہو گیا. آپ تو خاتم النبیین ہیں. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور ہے اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. ہر چیز کا جو بھی اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ احکامات دیتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ پھر اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرتا ہے یا پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے کہتا ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، لوگ کیسے ریئیکٹ کریں گے، کون قبول کرے گا، کون نہیں کرے گا، کس کے دل میں روگ ہوگا، کون سچے دل سے قبول کرے گا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے. لیکن اللہ نے اختیار دے رکھا ہے، اس اختیار کو استعمال کرنا جو انسان کے بس میں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو اس نے اختیار کیا، ہم اس کے اختیار کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے کہ ہم اللہ کے کسی حکم کو جانتے بوجھتے ہوئے پس پش ڈال کر اپنی منمانی کریں. اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ ہم اس نصیحت کو دوسروں تک پہنچائیں، اور دوسروں کو بھی یہ اس بات کی رغبت دیں. یہ بہت ہی اہم نقطہ جو آپ نے آج ہم نے دیکھا، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ سامنے ہو، تو کسی کے لیے کوئی اختیار نہیں کہ وہ اپنی منمانی کرے اور اپنی مرضی سے اپنی زندگی جو ہے یا اپنے معاملات جو ہے ان کا فیصلہ کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ کے ساتھ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جی اگر کوئی اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں ہم تو کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جی جی ٹھیک ہے، اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ. سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں. ہمارے کہنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، میرے بولنے میں اگر کوئی کمی بیشی ہے، کوئی ایسا الفاظ منہ سے نکل گئے، کوئی ایسی بات ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ سے خاص مغفرت کی اور معافی کی درخواست ہے. اللہ تعالیٰ سے ضرور توبہ میں کرتا ہوں. ہم سب توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے. ہمارے جو ظاہری اور باطنی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خدمت اور ان کی فرما برداری کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد پورا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں تو ہمت توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے. جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور بزرگ اور بہن بھائی سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہمارے دیگر معاملات میں جو کاروبار کے متعلقہ ہے، ہمارے جابس کے متعلقہ ہے، ہماری فیملی کے متعلقہ ہے، ہمارے اولاد کے متعلقہ ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ ہمیں خاص مدد اور رہنمائی عطا فرمائے، اور خاص آسانی اور رحمت ہمارے اوپر نازل فرمائے. آمین یا رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.